طلوع سحر کا منظر جسمانی فرحت کے ساتھ ساتھ روح کی تازگی کا بھی باعث ہوتا ہے، اور مجھے یہ نظارہ ہمیشہ سے بہت پسند ہے۔ لیکن آج سے 20 سال پہلے جب 21ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا تو میں نے خاص طور پر 31 دسمبر کی تمام رات جاگ کر 21ویں صدی کے پہلے سورج کا انتظار کیا تھا۔ گجرات میں ہمارے گھر کے سامنے ایک خالی پلاٹ تھا اور زیادہ تر گھر ایک منزلہ عمارت پر مشتمل تھے۔ سورج جس طرف سے طلوع ہوتا تھا اس سمت دور تک کھیت تھے، اس لیے وہاں سے واضح طور پر سورج کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے آ کر میں پلاٹ کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ رات کی سیاہی چھٹ چکی تھی اور آسمان پر سورج کی کرنیں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ میرے لیے یہ بات حیرانی کا باعث تھی کہ اس دن کا سورج واقعی ایک نئی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہو رہا تھا۔ چاند، سورج کی گردش اور ستاروں کی حرکتیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور علوم فلکیات و نجوم کے ماہرین ستاروں کی چالوں سے مستقبل کے اندازے بھی مقرر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارا پروردگار ہر ستارے کی چال پر قادر ہے، اور اگر وہ چاہے تو انسان کے تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی وجہ سے ستاروں کی چالوں اور ہاتھ کی لکیروں کے اندازوں کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ آج سے 8 سال پہلے جب کہ دنیا سائنسی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی کر چکی تھی، اس دور میں مایا کیلنڈر کو لے کر دنیا میں بہت خوف و ہراس پھیلایا گیا تھا۔ مایا تہذیب سے منسوب اس کیلنڈر کے ساتھ سائنسی توہمات کو اس انداز میں فروغ دیا گیا تھا جیسے 31 دسمبر سن 2012 کی رات دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ اس موضوع پر فلمیں اور بہت سی ڈاکومنٹریاں بھی بنائی گئی تھیں، لیکن 1 جنوری 2013 کے طلوع آفتاب نے ثابت کیا کہ یہ سب انتہائی غلط اور احمقانہ اندازے تھے۔ آج 8 سال بعد ایک بار پھر دنیا بھر کے ستارہ شناس اور ماہرین فلکیات ہمارے نظام شمسی کے دو اہم سیارے مشتری اور زحل کے انتہائی قریب آنے کی وجہ سے دنیا کے یکسر نئے انداز میں ڈھلنے کی پیش گوئیاں کر رہے ہیں۔ ویسے تو آسمان میں مشتری اور زحل کا ملاپ ہر 20 سال بعد ہوتا ہے، لیکن ان دونوں سیاروں کا ایک برج میں اس قدر قریب آ جانے کا یہ منظر تقریباً 800 سال بعد وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ستاروں کا یہ ملاپ زمین پر نئی تبدیلیوں کا باعث بنے گا۔ ستارہ شناسوں کی پیش گوئیاں اور ماہرین فلکیات کے اندازے کس حد تک درست ثابت ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اللہ کے ولی اور درویش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس دور کو زمانہ آخر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک مادہ پرست قوتوں کا غلبہ، انسان کا فطری قوانین سے انحراف اور سائنس کے بلبوتے پر ڈیزائن آف نیچر سے مسلسل چھیڑ چھاڑ اس بات کا ثبوت ہیں کہ دنیا اب حتمی طور پر اپنے خاتمے کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اگر مذہبی تصورات کو قدامت پسندانہ ذہنیت قرار دے کر رد کر بھی دیا جائے، تب بھی سائنسی تصورات کی صبح و شام آرتی اتارنے والے ماہرین کا تیسری جنگ عظیم کا خدشہ صحت مند انسانی شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن بالفرض اگر تیسری جنگ عظیم کا خدشہ ٹل بھی جائے، تب بھی اقوام عالم کے ماہرین دنیا کی تباہی کے لیے ایک اور بڑے خطرے سے خوفزدہ ہیں، اور وہ خطرہ ماحولیاتی آلودگی کا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹیکنالوجی کی جدت نے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی قدرتی وسائل پر قبضہ کرنے کی ہوس اور عسکری برتری حاصل کرنے کے لیے تباہ کن ہتھیاروں کی ایجاد نے دنیا کو تباہی کے اس دہانے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے کوئی راستہ واپسی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر جنگوں سے ہونے والی تباہ کاریوں کے خدشات سے نظریں چرا بھی لی جائیں، تب بھی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خوراک کی تیاری اور صنعتوں کا پہیہ چلائے رکھنے کے لیے جلنے والے ایندھن کی حرارت سے ماحولیاتی تباہی کو روکنا ناممکن ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے تحقیق کرنے والے ماہرین کے نزدیک دنیا کو ماحولیاتی تباہ کاریوں سے بچانے کا واحد راستہ زمین کے درجہ حرارت کو واپس 19ویں صدی کے درجہ حرارت پر لانا ہے، لیکن یہ سوچ بالکل ایک دیوانے کے خواب جیسی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر تک دنیا کی آبادی صرف 1 ارب 60 کروڑ تھی، جبکہ سن 2020 میں 7 ارب 80 کروڑ ہے۔
آبادی کے 5 گنا اضافے اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایندھن، کوئلے اور گیسوں کے استعمال سے مطلوبہ درجہ حرارت تو دور کی بات ہے، زمین کے موجودہ درجہ حرارت کو برقرار رکھنا بھی ناممکن ہے۔ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ ہر سال ایک ماحولیاتی کانفرنس منعقد کرتی ہے، جس میں 195 ممالک کے نمائندے شرکت کرتے ہیں۔ 1995 سے لے کر اب تک اس کانفرنس کے 28 اجلاس ہو چکے ہیں، لیکن مسئلے سے نمٹنے کے لیے کانفرنس کی متفقہ تجاویز پر امریکہ، روس، چین، بھارت، سعودی عرب اور برازیل کے اختلاف کی وجہ سے ابھی تک کسی بھی ممکنہ حل تک نہیں پہنچا جا سکا۔ تیسری جنگ عظیم طاقتور ملکوں کے پاگل پن کی مرہون منت ہے، اور ٹرمپ اور مودی کے برسر اقتدار آنے نے اس اندیشے کو بھی حتمی امکان تک پہنچا دیا ہے، جبکہ ماحولیاتی آلودگی اور غیر فطری سائنسی تجربات زمین کے قدرتی ماحول پر جس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں، اس سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ جلد کوئی قدم اٹھائے بغیر دنیا کو تباہی کے کنارے سے نہیں موڑا جا سکتا۔ ان حالات میں وہ فلسفی جو ہر نظریے کو سائنس اور منطق کے فیتے سے ناپتے ہیں، ان کے پاس زمین کو بچانے کا صرف ایک حل بچتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح دنیا کی آبادی کو 1/3 حد تک کم کر دیا جائے۔ جنگ سے ان کا مطلوبہ ہدف آسانی سے پورا ہو سکتا تھا، مگر ماحولیاتی آلودگی ان کے راستے کی رکاوٹ بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں طاقتور ممالک کے اتحادی بلاکس کو نئے سرے سے تشکیل دیا جا رہا ہے تاکہ جنگ کے خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سعودی عرب کی نئی دوستیاں، UAE کا اسرائیل کو تسلیم کرنا، چین کا امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا، روس کو گوادر کی بندرگاہ تک رسائی ملنا اور ٹرمپ کا جانا، سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ایسی صورتحال میں ستاروں کی چال جو بھی ہو، طاقتور ممالک اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے کوئی نیا جال ضرور لائیں گے، لیکن کوئی کچھ بھی کر لے، آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہی ہوگا۔